وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ حضرات گرامی قدر، علماء کی مجلس میں حاضر ہونا اور اپنی چاہت کے ساتھ اور اپنی تمنا کے ساتھ حاضر ہونا، یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ سرمایہ داروں کے پاس، جاگیرداروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ الحمدللہ زندگی کے طویل نشیب و فراز کے دوران میری محبت، میری عقیدت اور میری مجلس، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیشہ اہل دین کے ساتھ رہی ہے، اور اہل دین کی قدر، ان کی منزلت، ان کا احترام، ان کا پیار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت شہید ملت کے دور ہی سے میرے دل کے اندر موجود ہے، اور میں اس نعمت بے پایاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حمید میں علماء کی مجالست، ان کی محبت، ان کے پیار کے حوالے سے ارشاد فرمایا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے، دوستی اگر باقی رہے گی اہل تقوی کی باقی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، چوک دالگرہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل دین کا اور اہل تقوی کا ایک عظیم مرکز ہے، اور میری نسبت اس مرکز کے ساتھ 15-20 سال سے زیادہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب بھی یہاں پر تدریس کے موتیوں کو بکھیرتے رہے، لوگ ان کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتے رہے، ان کے ارشادات عالیہ اور ان کے فتاوی سے محظوظ ہوتے رہے، اور میرے بھائی حافظ عبد الغفار اور میرے بھائی حافظ عبد الوہاب، اللہ ان دونوں کی حفاظت فرمائے، یہ حضرت مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہیں، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک چوک دالگرہ سے پڑھنے والا ایک بچہ بھی درس و تدریس کے فریضے کو انجام دیتا رہے گا، ہمارے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں یہاں پر در حقیقت اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو احساس کمتری سے نکال کر آپ کے مقام سے روشناس کروایا جائے، اور آپ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، سرمایہ دار کے پاس سرمایہ ہے، مٹ جائے گا، جاگیردار کے پاس جاگیر ہے، مٹ جائے گی، اقتدار والے کے پاس اقتدار ہے، مٹ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کے علم کو اجاگر کرنے والے جب تک ان کے طلباء زندہ رہیں گے انشاءاللہ ان کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی نعمت ایمان کے بعد نعمت علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
حضرات گرامی قدر، مومن و مسلمان ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، بندہ سردار ہو فرعون بن جاتا ہے۔ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، بندہ سرمایہ دار ہو قارون بن جاتا ہے۔ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، بندہ جو ہے اس کے پاس جاگیر ہو وہ شداد بن جاتا ہے۔ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، بندہ عہدیدار ہو حامان بن جاتا ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ چودراہٹ موجود ہو، بندہ صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ سرداری موجود ہو، بندہ فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ ایمان کے پاس کے ساتھ سرمایہ موجود ہو، بندہ عثمان ذی النورین بن جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ فقر موجود ہو، بندہ سیدنا علی المرتضیٰ بن جاتا ہے۔ اور ایمان کے ساتھ کچھ بھی موجود نہ ہو، بندہ بلال حبشی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن و مسلمان بنایا، جو اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ لیکن اہل ایمان بن جانے کے بعد علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عطا ہے۔ علم انسان کو فضیلت دیتا ہے، علم انسان کے رتبے کو بلند کرتا ہے، علم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار دیتا ہے، علم انسان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی معرفت دیتا ہے، علم انسان کو عمل کا راستہ دکھلاتا ہے، علم انسان کو جنت کی شاہراہ پہ چلاتا ہے، علم انسان کے مقدر کو روشن کرتا ہے، علم انسان کے لیے ہدایت کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، علم انسان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ایک میزان اور کسوٹی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو عالم باعمل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی زمانے کے اندر کوئی شخص بھی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو عالم باعمل نہیں ہے افسوس کے ساتھ